ہاں جی جی میرے ایک دوست ہیں عرفان مدنی صاحب، وہ بھی لائیو پروگرام کرتے ہیں، وہ اسکائپ جی، پہ نہ ابھی لے ہم لیتے ہیں۔ لائیو ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج ہم شمع اسلام پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں، اور پہلے ہم سب سے کہ معذرت خواہ ہیں کہ یہ پروگرام کافی زیادہ تاخیر سے آج شروع ہوا، تو اس کی وجہ جو ہے وہ تھوڑی سی نیٹ پرابلم کی وجہ سے ہم جو ہے آپ سے تاخیر سے مخاطب ہیں، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ تو آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی شاہد اقبال صاحب۔ تو آج ظاہر پروگرام جب لیٹ شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو انتہائی مختصر کریں گے، اور آپ سے معذرت کے ساتھ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے کے لیے جو ہے نا وہ انشاءاللہ بہتر انداز میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اب میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر سی تلاوت فرمائیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ الحمدللہ کہ آج مفتی صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ شمع اسلام پروگرام میں حاضر ہیں، تو ہم ان کے لیے مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور تمام ناظرین سے ایک بار پھر معذرت خواہ ہیں کہ آج کافی زیادہ تاخیر سے یہ پروگرام شروع ہوا، کیونکہ ہم کافی دیر سے ٹرائی کر رہے ہیں اور وہ پروگرام شروع نہیں ہو سکا، اس کے لیے ہم بے حد معذرت خواہ ہیں۔ تو مفتی صاحب اب تھوڑا جلدی اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج پروگرام تھوڑا مختصر کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے کے لیے جو ہے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو سوالات ہیں جو رہ جائیں گے وہ اگلی دفعہ کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی جی صاحب انشاءاللہ۔ ایک سوال آیا تھا، ہم نے جو نا کیا تھا کہ بینک سے ہم مکان لے سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ غیر مسلم بینک ہو یا اسلامی بینک ہو، ایک مکان ضرورت کے مطابق لیا جا سکتا ہے۔ تو دوسرا یہ کہ اگر غیر مسلم سے قرضہ لیا جائے اس طرح کا جو ہے تو وہ سود کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو ایک بھائی سوال یہ کیا ہے کہ کیا ہم بینک سے لے کر کاروبار یعنی جس جگہ پہ ہم کام کرتے ہیں وہ جگہ خرید سکتے ہیں، کیونکہ کاروبار کی نیت سے وہ لینا ہے اور ضرورت تو ہے اس کی، جو جگہ وہ ہم کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی رینٹ پہ ہے، تو اگر اس کی جگہ پہ ہم اپنا جو ہے یونٹ یا خرید لیں، جگہ خرید لی جائے، تو کیا ہم بینک سے وہ جگہ خرید سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ ایک مکان ضرورت کے تحت لیا جا سکتا ہے، جب ضرورت متحقق ہو جائے گی تو مکان لینا درست ہو جائے گا۔ ایسے ہی کاروبار کہ جب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو اور کاروبار کے لیے وہ پیسے لینا، لون لینا ضروری ہو جائے، تو کوئی بھی ایک کام جو ہے وہ شروع کرنے میں پھر حرج نہیں ہے۔ جب ضرورت ثابت ہو جائے اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو تو پھر اپنے کاروبار کے لیے بھی وہ جگہ لے سکتے ہیں مورگیج پہ۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ وہ بندہ آلریڈی کاروبار کر رہا ہے اور ان کا کاروبار چل رہا ہے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہم جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہ رینٹ کی ہے، تو جتنا ہم رینٹ دیتے ہیں اس سے اگر ہم بہتر ہے کہ کوئی اپنی جگہ دیکھ کے تو اپنی جگہ پہ کاروبار کر لیا جائے، تو کیا، کیونکہ وہ ویسے ضرورت پوری ہو رہی ہے، کر تو رہے ہی ہیں کاروبار،
لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنا کام اپنی جگہ پہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے مورگیج لے سکتے ہیں۔ جی فقہائے کرام نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ کاروبار کے لیے بھی لون بینک سے لے سکتے ہیں، لیکن اس میں دیکھ لیا جائے کہ اگر مسلمان ہی کا فائدہ ہو کہ بعد میں اس کے لیے پریشانی نہ ہو، تو ظاہر ہے یہ اس کی ضرورت ہے کاروبار کے لیے۔ اس طرح مفتی نظام الدین مصباحی دامت برکاتہ العالیہ نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو جہاں کاروبار کے لیے ضرورت ثابت ہو جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ ہو، اور یہ ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے مسلمان ہی کا فائدہ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کاروبار کر رہے ہیں تو اپنی جگہ خرید کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر بینک سے قرضہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، بصورت دیگر کہ اس میں فائدہ مسلمان کا ہی ہو، تو اس جی صورت میں بینک سے قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ اب ہمارا ایک سوال ہے، ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ جس کمرے میں ایک کمرے میں فرض کر لیں میاں نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز کے دوران ہی بیوی آ کر اس روم میں نماز پڑھ سکتی ہے، یا اگر بیوی پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز پڑھتے پڑھتے جو خامند ہے وہ بھی آ کر اس میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز اپنی اپنی پڑھنی ہے، جماعت نہیں، لیکن ایک کمرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب اگلا لیکن سوال ہے۔ اس میں یہ ہے کہ گیپ رہے، مطلب یہ نہیں کہ وہ کندھے سے کندھا مل جائے یا اس طرح بالکل ہی پاس ہوں۔ تو یہ ہے کہ ایک کمرے میں نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، وہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنی الگ سے تھوڑے فاصلے پہ نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو چلیں اس سے ایک ملتا جلتا سوال مولانا صاحب یہ کر سکتا ہوں کہ کیا میاں بیوی آپس میں جماعت بھی کروا سکتے ہیں؟ جی کروا سکتے ہیں، تھوڑا یعنی فاصلہ رکھ کے کروا خامد سکتے ہیں۔ یعنی خامد جماعت کروا لے اور جو بیوی ہے وہ پیچھے نماز پڑھتے جی مام اور ایک سوال یہ ہے مولانا صاحب ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں میں یہ وضاحت کر دوں کہ جب دو مرد جماعت کرواتے ہیں تو بالکل اس کے پہلو میں کھڑا ہوا جاتا ہے، بالکل اس کے پاؤں کے تھوڑا سا پیچھے پہلو میں کھڑا ہوا جاتا ہے۔ لیکن اگر وائف یا ماں ہے یا بہن ہے، اگر وہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بالکل پیچھے کھڑی ہوگی، فاصلہ رکھ کے جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہوگی، اس کے پہلو میں ساتھ، جس طرح مرد کھڑا ہوتا ہے، دو کی جماعت ہوتی ہے، اس طرح وہ کھڑی نہیں ہوں گی بلکہ تھوڑا پیچھے کھڑی ہوں گی۔ یعنی جیسے عام حالت میں نمازی پیچھے 3-4 نمازی، جیسے مسجد میں نماز ہوتی ہے تو ایک صف کے بعد بندہ کھڑا ہوتا ہے، اس طرح جی کھڑی ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اب یہ سوال یہ تھا کہ ایک کمرے میں میاں بیوی اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جی اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں، الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو، لیکن آپس میں فاصلہ رکھیں۔ تو دوسرا سوال اس زمرے میں یہ کیا گیا تھا کہ کیا میاں بیوی آپس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر میاں جماعت کروا رہے ہیں تو اس میں فاصلہ رکھا جائے، جیسے عام حالت میں مسجد میں جماعت ہوتی ہے، دوسری صف میں بندہ پیچھے والے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں میاں بیوی آپس میں جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مجھ سے اب ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں اکثر نفل جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، یعنی ظہر کے نفل ہوں، مغرب کے نفل ہوں، تو وہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، اور اگر وہ ضروری ہے کھڑے ہو کے پڑھنا یا بیٹھ کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جی نوافل میں جو کھڑا ہونا ہے یہ اولا ہے، اچھا ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بھی نفل پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نوافل ہو جائیں گے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہے، اور اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پورا ثواب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بیٹھ کر بھی نوافل پڑھنے میں حرج نہیں ہے، بزرگ ہیں یا زیادہ دیر وہ اتنی بات نہیں کر سکتے، تو بیٹھ کر پڑھنے میں بھی حرج نہیں، نوافل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کھڑے ہونے پہ استطاعت ہے تو چاہیے کہ کھڑے ہو کر ہی نوافل ادا کیے جائیں۔ اگر فرض کریں مفتی صاحب وہ بندے کے میں استطاعت ہے کھڑا ہونے کی، لیکن وہ سستی کے تحت کہہ لیں کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، نوافل پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی نوافل تو ہو جائیں گے اس کے۔ یعنی نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پڑھے جائیں، ان کا ثواب دگنا ہے، ایسے جی ہی مفتی صاحب؟
جی ٹھیک آدھا ہے بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ہے، اور اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پھر پورا سوال۔ ٹھیک ہوگا، ماشاء اللہ۔ اب مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اگر گھر میں ہم اکثر ختم پاک دلواتے ہیں، محفل ہوتی ہے ختم پاک کی، تو کیا مرد کے گھر ہوتے ہوئے عورت بھی ختم پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے۔ ختم پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مرد کے ہوتے ہوئے بیوی جو ہے یا بہن کوئی جو ہے وہ ختم پاک پڑھ سکتی ہے؟ جی پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم مفتی صاحب ایک سوال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم اجازت لے لیں کہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے تفصیل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ یہ ہے کہ جو ڈیتھ کمیٹی ہے، کیونکہ یہ سوال جی لاسٹ ویک میں آیا تھا تو وہی پروگرام جو ہے نا وہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکا اس میں سوال۔ تو ڈیتھ کمیٹی کو جو یہاں پہ ہم پیسے دیتے ہیں، اکثر جو ہے منتھلی دیے جاتی ہیں کہ اتنے پیسے فکس ہیں کہ آپ منتھلی دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کمی بیشی ہو جائے، بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا وہ سارا خرچہ ورا ڈیتھ کمیٹی اٹھاتی ہے، تو کیا وہ خرچہ دینا اس طرح جائز ہے، منتھلی دینا؟ اگر نہیں ہوتا، وہ کئی سال ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ فوتگی نہیں ہوتی اور وہ پیسے ان کے پاس پڑے رہتے ہیں۔ جی اس میں کافی ساری پیچیدگیاں ہیں، اور ہر ایک ڈیتھ کمیٹی کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ ناجائز کا فتویٰ بھی ہے، اور بعض صورتوں میں ہم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہ ہو کہ جو پیسے دیے جائیں اور پتہ بھی نہ ہو کہ فوت کسی نے ہونا یا نہیں ہونا، اور دیے جا رہے ہیں، اور پھر ان کی طرف سے ضروری ہوتا ہے کہ سال بعد یا مہینے بعد جو بھی قسط ہے وہ دینی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جہاں پر بھی ڈیتھ کمیٹیاں ہیں ان کے جو بھی شرائط ہیں وہ دکھا دی جائیں تو پھر اسی کے مطابق ہی جواب دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ساری ڈیتھ کمیٹیاں کے جو نظام بنا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ سب جائز ہو، تو کسی بھی مفتیان کرام سے یا جس سے آپ کا رابطہ اس کو چیک کروا لیا جائے اور پھر ہی اس کو جوائن کیا جائے۔ بعض ایسی کمیٹیاں سننے کو ملی جب ان کے ہم نے اصول جو ضوابط تھے وہ پڑھے تو وہ ناجائز تھے، ہم نے اس پہ جواز کا فتویٰ نہیں دیا، منع ہی کیا کہ اس میں اس کو جوائن نہ کیا جائے۔ کیونکہ سبب یہ ہے کہ جب بندہ چلے، یہ تو ہے کہ وہ جتنی ڈیتھ کمیٹیاں ہیں وہ کم از کم مسلمانوں کی ہیں، تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ منتھلی یا سالانہ اس کو پیسے دیتا رہتا ہے، اگر وہ خود خدا نخواستہ اس کے ساتھ اس کی فیملی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، تو جو ظاہر ہے دوسرے ممبرز ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں، تو اگر وہ پیسے ان کی فوتگی کے لیے جو ہے استعمال کر دی جاتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے جب کمیٹی بنی تو اس میں یہی شرط ہے نا، یہ تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ پیسے جو ہے جس کی بھی فوتگی اس میں استعمال ہوں گے، بندہ اپنی رضامندی ظاہر کرتا ہے اور وہ سمجھے کہ ایک ہیلپ کے طور پہ پیسے دے رہا ہے کہ جس کی بھی اگر میرے ساتھ ہوگی تو دوسرے میری ہیلپ کریں گے، اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو میری طرف سے ہیلپ ہوگی۔ اس کے بارے میں کیا چاہتے جی بات وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ آپ ہیلپ کرتے ہیں، 5 مہینے ہیلپ کرتے ہیں اور چھٹے مہینے ہیلپ نہیں کرتے تو آپ کو کال آ جائے کہ آپ کی قسط نہیں پہنچی، تو ہیلپ تو ہوتی ہے نا بھی، ٹھیک ہے جب دل چاہا کی، جب نہیں دل کیا یا نہیں ہے پیسے پاس تو نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن ایک مہینے نہیں دیا آپ نے تو وہ آپ کا نام نکال دیں یا نوٹس بھیج دیں کہ آپ کی قسط نہیں پہنچی، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ڈسکس کرنا جو ہے ضروری ہے۔ شریعت کے اندر سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں، مجہول نہیں ہوتی، اور جوئے والی صورت نہ ہو کہ آپ دے رہے ہیں اور ایک گھر کی میں 10-15 فوتگیاں ہو جاتی ہیں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا اور ایک میں ہوتی نہیں ہے، تو بہت سارے معاملات ہیں۔ اس میں جواز کی صورت نکل سکتی ہے، لیکن یہ پھر یہ ہے کہ جو اصول ضوابط بنائے جائیں وہ چیک کروا لیے جائیں، اور اس میں جو کمی بیشی ہو، غیر شرعی اصول ہوں، شرائط ہوں، اس کو کاٹ کے جو صحیح ایک طریقہ ہے وہ بتایا جائے تو پھر ہی جواز کی صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن جو میجورٹی ہے جو یہ بناتے ہیں تو اس میں کچھ معاملات ہیں، غیر شرعی معاملات ہیں جن کی وجہ سے اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہیں؟ میں نے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ سوال آیا تھا کہ جو ڈیتھ کمیٹی کو ہم سالانہ یا منتھلی پیسے دیے جاتے ہیں، اس صورت میں کیا
حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے، تو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہر ڈیتھ کمیٹی کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، ان قواعد و ضوابط کو سامنے رکھ کر ہی کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ وہ شریعت ان کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، اس میں جو ہے کس حد تک جو ہے وہ ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں، اس کے مطابق کی بات کی جا سکتی ہے، جب تک وہ سامنے نہ ہو اس بارے میں بات نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ جس بہتر نے یہ سوال کیا ہے، ہے جس نے یہ سوال کیا ہے، ان سے تفصیلی جو ہے یہ سوال منگوا لیا جائے، تفصیلی کہ کتنی قسط دینی ہوتی ہے، کب دینا ہوتی ہے، اور اس میں کیا کیا فیسلٹی ملتی ہیں، فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، ایک مکمل سوال بنا کے بھیج دیا جائے، پھر میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ہم اس پہ ڈسکس کر لیں گے۔ جی، جن مائنوں نے ہمارے ساتھ سوال کیا تھا وہ ابھی ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ جو ان کو ڈیتھ کمیٹی نے جو قواعد و ضوابط کا ظاہر ہے وہ پیپر دیتے ہیں جس پہ دستخط کرواتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس ہے تو وہ ہمیں بھیج دیں، یا پھر جو ہے وہ سارا لکھ کے تو آپ ہمیں سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ جو ہے نیکسٹ پروگرام میں مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیں گے، تو پھر جو بھی مفتی صاحب اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے کہ کیا اس ڈیتھ کمیٹی میں شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے یا نہیں، اگر نہیں تو پھر ڈیتھ کمیٹی کو کہہ کے یہ قواعد و ضوابط جو ہے وہ اس طرح کیے جا سکتے ہیں، ان میں چینجنگ کی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں پھر ڈیتھ کمیٹی کی جو آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ہے مفتی صاحب؟ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایک اور سوال اسی سے ہی ملتا جلتا ہے کہ وہ پہلے سماعت کر چکا ہوں سوال آپ سے کہ مکان تو لے سکتے ہیں تو کیا ہم دکان یا کچھ طرح کی چیز بھی مورگیج پہ لے سکتے ہیں؟ اس سے ایک ملتا سوال بھی ایک بھائی نے ہمارے ساتھ کیا تھا، تو وہ بھی پروگرام ہمارا اکثر دیکھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں، جو ہمارے پاس بینک میں سامان پڑا ہے، مکان میں گھر میں کوئی ایسا سامان ہے، زیور ہے کوئی، اس پہ تو زکوٰۃ بنتی ہے 2.5%، لیکن جو دکان کے اندر سامان ہے اس پہ ہم کاروبار کرتے ہیں، وہ اس میں ظاہر چینج ہوتا رہتا ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے سامان، تو اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اگر زکوٰۃ دیں گے تو کس حساب سے دی جائے گی؟ پلیز یہ جی، زکوٰۃ جو ہے یہ سونا، چاندی، کرنسی، اور اسی طرح جو تجارت کا سامان ہے، تو یہ سال گزرنے پر زکوٰۃ دینا ہوتی ہے۔ آپ کا ایک دن فکس ہوتا ہے جس دن آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جس کو ہم حلان ہول کہتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل آپ کا ایک دن ہے جس دن آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 5 رمضان ہے، تو 5 رمضان کو جتنی آپ کے پاس مالیت ہے، سونے کی صورت میں، چاندی ہے، نقدی ہے، اور اسی طرح آپ کی دکان میں جتنا بھی سامان پڑا ہے اس کی ویلیو لگا لے، ٹھیک ہے، اس وقت اس کی کتنی ویلیو ہے، تو وہ ویلیو لگا کر پیسے میں کنورٹ کر کے پھر اس کو آپ 40 پہ ڈیوائیڈ کر دیں، 40 پہ ڈیوائیڈ کر دیں، تو جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بنے گی۔ تو خاص کر جو سوال پوچھا گیا کہ تجارت کا جو سامان ہے، تو بالکل سال گزرنے پر جتنا بھی آپ کی شاپ کے اندر سامان موجود ہے اس کی جو ویلیو ہوگی وہ پیسے جو ہے لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، کیونکہ وہ ایک قسم کا آپ کا سامان ہے، ایک ویلیو ہے اس کی، اگر وہ بکتی ہے چیز تو پیسے تو آنے ہیں نا آپ کے پاس، تو پیسوں کی زکوٰۃ بنے گی، تو اس وقت جتنی اس کی ویلیو ہے وہ سارے سامان کا حساب لگا کر ان کی زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہوگی اور وہ ادا کی جائے گی۔ سوری مفتی صاحب، اگر سامان جو دکان میں پڑا ہے وہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ سال سال پورا پڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں سیل ہوتی، اور بعض چیزیں جو ہے وہ آتے ہی سیل ہو جاتی ہیں یا کچھ عرصہ پڑا رہنے کے بعد جو ہے دوبارہ سیل کر دی جاتی ہیں، تو جو چیزیں سیل ہو گئی ٹھیک ہے، ان کی تو زکوٰۃ وہ پیسے پہ جو ہے ادا کی جائے گی، تو جو چیزیں سال سے کم چیزیں وہاں پہ پڑی رہیں، سال کے اندر اندر بک جائیں، تو ان کی جو زکوٰۃ ہے وہ پیسے کی صورت میں ہم ادا کریں گے، اور جو سال سے زیادہ پڑی ہوئی ان کا ہم حساب کر کے جو ہے نا اور اس کو ڈیوائڈ کریں گے، یہ نہیں، اس میں یہی ہے کہ جب آپ کا سال گزر جائے گا، سال مکمل ہوگا، جیسے میں نے کہا 5 رمضان کو آپ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو 5 رمضان کو جو آپ کے پاس پیسے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ ہوگی، اور جو دکان میں سامان پڑا ہے ان کی بھی ہوگی زکوٰۃ، اس کی بھی ویلیو جو لگا بے کے اس شک کی بھی جو بے شک ایک دن پہلے چیز لائی ہے اس کا بھی حساب لگایا جائے گا، اس کا بھی حساب لگایا جائے گا، جو بھی اس وقت جو آپ کی ملکیت میں ہے سب کی سب زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ تو اس کی ویلیو کا حساب لگا کے تو اس کو کتنے پہ ڈیوائڈ کرنا ہے پلیز دوبارہ بتا ہاں جی، دیں۔ 40 پہ
یہ 2.5% بنے گا، 40 پہ ڈیوائڈ کریں گے اس کو، تو فار ایگزامپل 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ بنتے ہیں، 15 لاکھ بنتے ہیں، 40 پہ تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ نکل آئے وہ ہم اس صورت میں زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہو گیا. گا. چلیں الحمدللہ کہ آج ہم شمع اسلام پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ تھوڑی تاخیر کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہوا. تھوڑی تو نہیں، کافی زیادہ تاخیر سے آغاز ہوا کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمس تھی، اس وجہ سے پروگرام لیٹ شروع ہوا. تو اس کے لیے ہم اپنے ناظرین سے معذرت خواہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کریں گے، بلکہ حتی المکان کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ ٹائم پہ شروع ہو، اور جتنے بھی سوال یہ ہیں یا اگلے ہفتے تک آئیں گے وہ انشاءاللہ تمام سوالات جو ہیں اس میں شامل کر لیں. جن کو کبھی بہت زیادہ لسٹ میرے پاس موجود ہے سوالات کی، جو آج ہم نہیں کر سکے مفتی صاحب سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں ان سوالات کے جواب لے لیے جائیں. اور جن کو مفتی صاحب نے سوالات کے جواب دے دیے ہیں تو وہ تمام میرے بھائیوں نے سن لیے ہوں گے. اور میں تمام بھائیوں سے، دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ دینی معلومات کے حوالے سے پروگرام ہوتا ہے. تو اس میں مختلف سوالوں کے جواب ملتے ہیں، تو وہ تمام بہت ساری معلومات جو ہیں بہت سارے اسلام بھائیوں تک پہنچ جاتی ہیں، بہنوں تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس پروگرام کو جتنا ہو سکے شیئر کیا کریں تاکہ تمام تر معلومات جو ہے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچ سکیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو پسند بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اس پروگرام کا جو فیڈ بیک ہے وہ ضرور دیا کریں. جو غلطی خامی پہ رہ جائے اس کا بھی ضرور بتایا کریں، اور جو اس پروگرام کی اچھی بات لگے وہ اس سے بھی آگاہ کر دیا کریں. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور لیٹ سے پروگرام شروع کرنے پر، تاخیر سے پروگرام شروع کرنے پر آپ سے معذرت خواہ بھی ہوں. اور ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوشش کیجیے گا اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور جو ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہر ہفتے ہمارا یہ پروگرام جو ہے شمع اسلام کا نام ہے، یہ پروگرام ہوتا ہے اسی پیج پر اور اسی ٹائم پہ، بلکہ اس سے تھوڑا پہلے شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ تفصیل پہنچتی رہیں گی کہ کس وقت یہ پروگرام شروع ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اب میں گزارش کرتا ہوں مفتی صاحب سے مختصر سی دعا فرما دیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب العالمین اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہمارا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو اس میں غلطی ہو جائے یا اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما. ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. تمام ناظرین سامعین کو برکت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. اپنے حبیب علیہ السلام کی سچی کی محبت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ ہمارے بھائیوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، تو ان کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں کہ یہ معلوماتی پروگرام ہے. آپ کے سوالات کے جو دینی مسئلے مسائل ہیں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں. آپ اپنے سوال ہمیں جو ہے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، پیج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہم آپ کے جو پروگرام کے سوالوں کے جواب ہیں وہ ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. تو اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے شمع اسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے رستم علی کو اجازت دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.